Ideal family is who turns to the Quran and the Sunnah to find these examples. اور میرا آج کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت میں examples ڈھونڈیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی رسپانسبلٹیز کو ریئلائز کریں کہ میری کیا رسپانسبلٹی ہے، میں کیا رول پلے کر سکتا ہوں. سو یاد رکھیں، ایک جو فیملی ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے انڈیویجول سے. یعنی جو فیملی اگر ہم فکس کرنا چاہتے ہیں، سو فرسٹ آف آل اف آئی وانٹ ٹو فکس دا فیملی آئی ہیو ٹو، یہ پری ریکوزٹ ہے، یہ بیسک کرائٹیریا ہے، فکس مائی سیلف. کمیونٹی کی فکسیشن سے پہلے، سوسائٹی کی فکسیشن سے پہلے، ملک اور امت کی فکس کرنے سے پہلے مجھے اپنے آپ کو فکس کرنا ہوگا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے آپ کو نہ بدلیں. سو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قوا انفسکم، سب سے پہلے تم اپنے آپ کو بچاؤ، اس کے بعد فیملیز کو بچانا ہے. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم. قرآن کہتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے تمہاری بیویوں میں اور تمہارے بچوں میں دشمن ہے، تو ان سے بچنا. ناؤ بیوی اور بچوں میں دشمن ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آر دے گونا ہرٹ اس؟ کیا وہ ہمیں تباہ کرنا چاہتے ہیں، برباد کرنا چاہتے ہیں؟ نو. اس قرآن کی آیت کی تفسیر میں مختلف تفاسیر کی گئی ہیں، اس میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو ڈسٹرائے یور سیلف بائی ہرٹنگ دیم. تم اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر دو گے ان پہ ظلم اور زیادتی کر کے، تو اس لیے تمہارے وہ دشمن ہو سکتے ہیں. کہ فار ایگزامپل یو آر گوئنگ ٹو ڈسٹرائے یور لائف ان دا ہیئر آفٹر بائی ہرٹنگ دیم. اور دوسری چیز کہ تم ان سے اتنی زیادہ محبت کرو اور اتنا زیادہ اوپر سر پہ چڑھا لو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بالکل نیچے پھینک دو اور ان کے لیے حرام بھی کماؤ، ان کے لیے ہر وہ ناجائز کام کرو. سو وہ تمہارے اس حوالے سے تمہارے دشمن بن جائیں گے وہ پھر. سو اسٹارٹ ود یور سیلف. امام الذہبی رحمہ اللہ، ان کو دیکھ لیں، ان کا نام ہے شمس الدین. سبحان اللہ، شمس الدین، the son of this religion Islam. He was a giant of a scholar ماشاء اللہ. انہوں نے کتاب لکھی سیر اعلام النبلا، اور اس میں وہ بایوگرافیز لکھتے ہیں of all the important men that those who lived previously. اور انہوں نے تمام لوگوں کے بارے میں ان کی لائف سٹوریز لکھی، ان کی بایوگرافیز لکھی. ایک امپورٹنٹ چیز جو انہوں نے لکھی وہ یہ کہ اپنے لائف کو بھی لکھا اس میں. ٹھیک ہے. بیکاز ہی واز شمس الدین اینڈ ہی واز ون آف دا ٹاپ ناچ آف اسکالرز. ہی رائٹس about himself too and he says I am not a handsome man, not at all. میں بالکل خوبصورت نہیں تھا. ولیکن فضلت بالعلم، مجھے اللہ نے فضیلت دی تھی لوگوں پہ by knowledge. تو میں I was the most knowledgeable amongst them. اور یہ ہر کوئی اقرار کرتا ہے اس بات کا. So every girl in the town she wanted to marry Imam al-Zahabi rahimahullah. Why? Because he was the most noble among people because of knowledge. So he was the hottest boy in town. There was not a woman who not wanted to marry him. ٹھیک ہے. اور خود لکھتے ہیں کہ خواتین مجھ پہ ڈورے ڈالتی تھیں، لیکن میں I was a person of یعنی لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں and he writes about himself کہ I used to fear Allah subhanahu wa ta'ala about regarding women. So جب انہیں نکاح کی باری آئی تو I had multiple options. So I chose the highest in lineage. lineage میں یعنی کاسٹ میں سب سے بہترین، the wealthiest amongst all، سب سے زیادہ پیسے والی، the best in اخلاق، سب سے بہترین اخلاق اور کریکٹر والی، and the best in looks، اور looks میں سب سے بہترین والی. تو کہ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دن میری وائف بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ کہتے ہیں کہ me and you are definitely in جنہ انشاءاللہ تعالیٰ، کہ تم اور میں انشاءاللہ ہم ڈیفینیٹلی جنت میں ہیں. تو امام پریشان ہوئے، کہتے ہیں کیسے، وہ کیسے؟ تو کہتے ہیں کہ as for you تم جنت میں اس لیے جاؤ گے کیونکہ تمہاری شادی مجھ سے کی گئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیسٹ تحفہ عطا کیا، تمہیں سب سے بہترین جو تم نے چاہا وہ عطا کیا. بٹ دس از دا کیچ، جو اگلی اسٹیٹمنٹ ہے. اور اس کے بعد سنس میں سب سے بہترین تھی لینیج میں، ویلدیس تھی سب کچھ، تم نے جو میرے ساتھ ٹریٹمنٹ کی ہے وہ بھی اعلیٰ اور بہترین کی ہے. تم نے مجھے اسی طرح سے میرا خیال رکھا. یعنی دس از دا کیچ، تم نے تمہارا اخلاق اور تقوی اور سب کچھ تم بہترین تھے میرے ساتھ، تم نے کبھی مجھے ہرٹ نہیں کیا. اور یاد رکھیں مجھے اور آپ کو نا سب سے زیادہ جو ہمیں جانتے ہیں نا ہماری بیگمات جانتی ہیں. ماشاء اللہ باہر ہم ہوتے ہیں، ہمارا بڑا اخلاق، کردار، اسمائلنگ، ماشاء اللہ یو اسمیل
amazing, you wear expensive perfumes, but when you come home, behind the doors, bedroom میں تب پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے, آپ کا کردار کیسا ہے, آپ کی پرائیویسی کیسی ہے. آپ جب رات کو خراٹے مار رہے ہوتے ہیں, فجر تک خراٹے مارتے ہیں, تو آپ یعنی کیسے لگتے ہیں, اینڈ یو نو آپ بنیاد میں کیسے لگتے ہیں, اینڈ آپ کا پرائیویٹ میٹرز میں آپ کی ڈیلنگس کیسی ہے, آپ اپنے ماتحت لوگوں سے کیسے ہیں. سو وائف نوز یو, اور جس بندے کی بیوی اس کی تعریف کر دینا تو وہ بات جان لیں کہ وہ بندہ کمال کا ہے, وہ بندہ بہت بہترین ہے, کیونکہ بیوی ہمارے سیکریسی کو جانتی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا الحمدللہ دیٹ مجھے جنت میں اس لیے اللہ تعالیٰ ڈالیں گے انشاءاللہ کہ میں نے تمہارے ساتھ اچھا اخلاق رکھا. تو یہ بتاؤ تم کیوں جنت میں جاؤ گی؟ تو کہتی ہیں کہ بیکاز آئی واز پیشنٹ ان میرینگ یو. یعنی آئی واز پیشنٹ, میں نے صبر کیا آپ سے شادی کرنے میں, بیکاز یو ور ناٹ ویری اسمارٹ اینڈ ہینڈسم اینڈ ڈینڈی. میں نے آپ کے اخلاق اور دین کی وجہ سے آپ سے شادی کی, تو آئی واز پیشنٹ ان میرینگ یو. سبحان اللہ. سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ یو آر نون بائی یور اخلاق اینڈ کردار اینڈ دا پرائیویسی. سو سیلف, سب سے پہلے سیلف, اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. جس نے اپنے آپ کو بہتر کر لیا نا, اس کی فیملی سیٹ ہو جائے گی. اور جو شخص اپنے آپ کو بہتر کر لیتا ہے نا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے, یاد رکھیں دیر آر ٹو ورلڈز, ایک جو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں, اینڈ دس از اے سیکنڈ ورلڈ نون ایز اے پیرلل ورلڈ. تو یہ پیرلل ورلڈ ہے نا, یہ بڑی میٹر کرتی ہے, جہاں پہ اللہ کی قدرت اور کے خزانے چل رہے ہوتے ہیں. جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیتا ہے اور اپنے گناہوں سے بچ جاتا ہے, یو نو ایڈکشن سے, ٹائم ویسٹیج سے, ہر قسم کے گناہوں سے بچ جاتا ہے, سود سے, چوری سے, یو نو لان تان کرنے سے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی محبت ڈیفینیٹلی, یہ تو مجھے اس پہ کامل یقین ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. سورہ مریم میں آیت نمبر 96 میں آتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے, اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت کو بھر دیں گے. سو اسٹارٹ ود یور اون سیلف. ناؤ اگر اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا, ناؤ آپ کی فیملی میں سب سے پہلے کون آتی ہے؟ آپ کی بیوی نہیں, آپ کے بچے نہیں, آپ کی ماں. سو یور پرائرٹی آف یور فیملی بگنز ود یور مدر, اینڈ دین یور فادر, اینڈ دین ناٹ ہسبینڈ, وائف, and then children, and then extended family for you know for your یعنی یہ ہسبینڈ کے لیے بیسکلی, ٹھیک ہے, اور وائف کے لیے ہسبینڈ, and then her parents, and then father-in-law, and then you know children, ہسبینڈ کے بعد children, and then parents. ایک ڈفرینٹ, ہم نے ڈفرینٹ لیکچرز میں بیان کیا اس کو. so this is what happens, right? so سب سے پہلے ماں. اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری لائف بہترین ہو جائے, ہماری فیملی فکس ہو جائے, تو جو گھر اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا, اپنے پیرنٹس کا خیال نہیں رکھتا, اس میں سے اللہ تعالیٰ برکت کو چھین لیتے ہیں, برکت کو ضائع کر دیتے ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے جو بڑے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہمارے والدین ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ إحداهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنحرهما وقل لهما قولا كريما. اللہ اکبر. اٹس اے بیوٹیفل آیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے سے, before the creation was made, even before آدم علیہ السلام, ہر چیز سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیسٹن کر دیا کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. ایون بیفور دا کریشن آف دس یونیورس, اللہ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا. اور یاد رکھیں, اگر آدم علیہ السلام کے بھی پیرنٹس ہوتے نا, تو آدم علیہ السلام کے بھی یہی حکم تھا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اور پھر قضا کے بعد کیا کہا؟ ربک, تیرے رب نے, پرسنلائزڈ, کہ جو تیرا رب ہے نا, جو تجھے ہر چیز دے رہا ہے, جو تجھے سانس دے رہا ہے, جو تجھے نعمتیں دے رہا ہے, جس نے تجھے ہر چیز عطا کی ہے, اس تیرے رب نے تیرے لیے ڈیسائیڈ کیا. اٹس پرسنلائزڈ. اور بالوالدین احسانہ, کہ جو بیر منیمم کرائٹیریا ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ, وہ یہ احسان کا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کو تنگ تو نہیں کرتا, تنگ کرنے کی تو سوال نہیں پیدا ہوتا بھائی. میں اپنے پیرنٹس کو ڈسٹرب تو نہیں کرتا, میں اپنے پیرنٹس پہ روڈ ہونا تو بھی کرائٹیریا احسان کا. آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ احسان
اختیار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. سو یو کین ناٹ بی ناٹ اے گڈ چائلڈ, یو ہیو ٹو بی این ایکسیلنٹ چائلڈ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے کرائٹیریاز پہ اترنا ہے تو. اور احسان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے, آئی تھنک صحیح مسلم میں بھی ہے, وہ ان 3 اشخاص کا ذکر کیا جو کہ ٹریول کر رہے تھے, بارش تیز ہونا شروع ہو گئی, وہ غار میں گھس گئے بارش سے شیڈ لینے کے لیے کہ بارش ختم ہو جائے گی, ہم نکل جائیں گے اپنے گھر چلے جائیں گے. کیا ہوا؟ جیسے بارشوں میں ہوتا ہے لینڈ سلائڈنگ, سبحان اللہ, قدر اللہ ما شاء فعل, لینڈ سلائڈنگ آ گئی, ان نے کیو بند ہو گئی. اب انہوں نے بڑی ٹرائی کی, نہیں ہو رہا تھا کچھ. انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اور اپنی ایک عمل کو پیش کرتے ہیں, یعنی ایک اس عمل کو پیش کرتے ہیں جو ہم نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا اور جو سمجھتے ہیں سب سے بہترین عمل تھا ہمارا. دونوں نے اپنے اپنے اعمال شیئر کیے. ایک شخص نے, جس کا میں آپ کو جو کنسرن ہے ہمارے سے, کہتے ہیں کہ میں روزانہ رات کو گھر جا کے سب سے پہلے اپنے پیرنٹس کو فیڈ کرتا تھا اور پھر اپنے بیوی بچوں کو. تو ایک دن میں کیا ہوا کہ کام کی وجہ سے, ایمرجنسی کی وجہ سے میں ذرا لیٹ ہو گیا, اور جب میں گھر پہنچتا ہوں تو تھوڑا سا لیٹ پہنچا, تو جب میں اپنے پیرنٹس کے پاس پہنچا تو وہ سو چکے تھے. تو میں نے کھانا لے کے آیا اور میں ان کے پاس کھڑا ہو کے ویٹ کرتا رہا کہ میرے پیرنٹس کب جاگیں گے, اور میرے پیرنٹس جب جاگیں گے تو میں انہیں کھانا سرو کروں گا, بیفور آئی ایٹ دا فوڈ اینڈ بیفور آئی گیو دا فوڈ ٹو مائی وائف اینڈ کڈس. حالانکہ ان کو ضرورت تھی, لیکن میں سب سے پہلے پیرنٹس کو فیڈ کروں گا. اور یا رب, اگر یہ احسان میں نے جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیا اور یہ جو ٹریٹمنٹ کی تیری رضا کے لیے کی, تو اس کیو سے پتھر کو ہٹا دے. اور سبحان اللہ, جب تینوں نے دعا کی تو ایسا ایسا وہ پتھر ہٹتے گئے اور سلائڈ موو کرتے گئی, اینڈ الٹیمیٹلی راستہ بن گیا ان کے لیے. تو دس از احسان. جسے آئی ایم ناٹ سینگ کہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھیں اور جیل میں ڈال دیں اور مارے پیٹیں, نہیں. آئی ایم سینگ کہ نو یور پرائرٹیز ان لائف. وین یو گیٹ میرڈ, یور رسپانسبلٹی ڈز ناٹ اینڈ. آپ کی رسپانسبلٹی جو پیرنٹس کی خدمت تھی وہ ختم نہیں ہوئی. آپ نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ احسان کرنا ہے. Put your parents before yourself and your kids. How will my kids learn to respect me or elders if I don't respect them? بچے سیکھتے ہیں, بچے imitate کرتے ہیں.